میرا ایک دوست جس نے زندگی کا بہت بڑا عرصہ اولیاء اللہ کی خدمت میں گزارا، ایک روز میرے پاس آیا تو میرے چہرے کو دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ تمہاری روح بجھی ہوئی ہے۔ میں چونکہ لیڈرشپ اور پرسنالٹی ٹریننگ کا ماسٹر خود کو سمجھتا ہوں، اور مجھے یہ ضم تھا کہ میں اپنے اندر کے احساسات سے باہر کے لوگوں کو مطلع نہیں ہونے دیتا، اور خود پہ یہ کنٹرول رکھتا ہوں کہ اپنے اورا یعنی روح نفس کی دفاعی شیلڈ سے اندر کسی کو نہیں آنے دیتا۔ لیکن میرا دوست تو کہیں دور پڑی روح کے بجھنے کا سندیسہ دے رہا تھا۔ بڑی عجیب بات تھی۔ میں نے اس سے پوچھا، تم نے روح کیوں کہا؟ اس پر وہ بولا، میرے بابا جی نے مجھے ایک خصوصی کام کے سلسلے میں 2015 میں 10 روز کے لیے روس بھیجا تھا۔ وہاں جانے سے قبل انہوں نے ارشاد فرمایا تھا، اس سفر میں تمہیں لوگوں کی حقیقی شکلوں سے تعارف ہوگا۔ میں حیران تھا کہ سب ہی تو اپنی حقیقی شکلوں کے ساتھ گھوم رہے ہیں، صرف نفس کی بیرونی احتیاطی شیلڈ جس کا تعلق چھٹی حص سے ہے وہ کبھی کبھی مضبوط ہوتی ہے اور بندہ اصل چہرے اور امیٹیشن سے دھوکا کھا جاتا ہے۔ تو بابا بولے، جب واپس لوٹو تو ملنے آنا، اب جاؤ کہ روس میں تمہارا شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ خیر، جب وہ دوست روس پہنچا تو وہ بتاتا ہے کہ وہاں جب وہ کسی کلیسا یا پرانے قبرستان یا کسی سنسان جگہ پر جاتا تو بہت صاف ستھرے دکھنے والے مذہبی لباس میں ملبوس لوگوں کے کالے سیاہ چہرے نظر آتے، اور وہ مجھ پر کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے۔ اپنے جسم سے ہوا میں اڑنے والے سیاہ جلے ہوئے کاغذ کے ٹکڑوں کی طرح کے ذرات مجھ پر پھینکتے، جن سے میرے جسم پر یوں محسوس ہوتا جیسے غلاظت اور بوجھ بڑھ گیا ہو۔ بازار میں پھرتے ہوئے کئی خواتین اور مرد حضرات نے حملے کی کوشش کی، اور ان کے سرخ و سفید چہرے کے پیچھے سیاہ چہرے ہوتے اور ان کی آنکھیں ابل رہی ہوتی۔ وہ دوست کہنے لگا، وہاں پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ خاکی نفس اور روح مل کر ایک جسم بناتے ہیں، جس کے اوپر کا کور، جسے روحانی زبان میں اورا کہا جاتا ہے، وہ ان تینوں میں سے جو حاوی ہو اس کے رنگ کا ہو جاتا ہے، اور اکثر نفس کا ہوتا ہے۔ نفس کھنکتی مٹی میں سیاہی کی طرح ہوتا ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یقیناً ہم نے انسان کو کالی اور سڑی ہوئی کھنکھناتی مٹی سے پیدا فرمایا۔ میرے دوست کا مزید کہنا تھا کہ نفس کی شکل ہمیشہ کسی جانور سے مشابہت رکھتی ہے، جو چہرے اور ہاتھوں اور خاص طور پر پیچھے سے دکھنے میں نمایاں ہوتا ہے۔ میں نے اسے کہا، یار یا تو لمبی چھوڑ رہے ہو یا ڈرا رہے ہو، سچ بتاؤ ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ وہ بولا، تم بتاؤ کیا ہوا ہے جو روح بجھی ہوئی ہے؟ میں خاموش ہو گیا۔ وہ بولا، تمہارے جسم میں ایک جنگ جاری ہے جس میں خناس نے روح کو ڈھانپ لیا ہے، اور خناس جسم میں خدشات کا جنریٹر ہے۔ میں نے کہا، بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، میں مستقبل سے مایوس ہوں، سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ کہا لگا کر ہنسا اور بولا، یعنی ابلیس بنے ہوئے، کیونکہ مستقبل سے حال میں صرف ابلیس ہی مایوس ہے۔ پھر کہنے لگا، انسان کے جسم میں سب سے زیادہ انسان کی شناخت کرانے والا اس کا چہرہ ہی تو ہے۔ پورے جسم کا اورا ایک طرف جبکہ چہرے کا اورا ایک طرف ہے۔ یہ بالکل آج کی جدید ٹیکنالوجی کی حامل ملٹی میڈیا اسکرین کی طرح ہے، جس میں جو اپلیکیشن کھلی ہو وہ واضح تو ہوتی ہے، لیکن مکمل اسکرین پر باقی اپلیکیشنز کو بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اور اس کا اسکرین سیور اورا یعنی کور آسانی سے ایک ٹچ کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے، اور پھر جو اعمال غالب ہوں وہ چہرہ اسکرین پر چمک اٹھتا ہے۔ میں نے کہا، اس کا کوئی علاج تو بولو۔ اس نے جواب دیا، تینوں چہروں کا بتاؤں یا کسی ایک کا؟ میں نے کہا، تینوں کا بتا دو کہ تو مہربانی ہوگی۔ وہ بولا، خاکی چہرہ خاکی بدن کی نشاندہی کرتا ہے، اس کے لیے بہترین خون جس میں آکسیجن کی مقدار زیادہ ہو وہ چاہیے۔ دن میں 10 منٹ ایسا اچھا کام کرو جس سے تمہارا سانس چڑھ جائے، مطلب دوڑو یا ورزش کرو۔ اسی طرح نفسانی چہرہ نفسانی جسم کا نمائندہ ہے، اس کا مرکز دماغ ہے، لہٰذا اسے قابو کرنے کے لیے خوراک اور خواہش میں فرق کرو اور لمبے سجدے کرو تاکہ پینیل گلینڈ تازہ رہے۔ اسے انسان کی تیسری آنکھ بھی کہا جاتا ہے، اور جیسے اللہ قرآن میں فرماتے ہیں نا، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اور آخر میں روحانی چہرہ روح کا نمائندہ ہے، اور روح من جانب اللہ ہے، جیسا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، چنانچہ جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح سے کچھ پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ میں اس کی طرف خاموش نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ وہ کہنے لگا، تو جو رب کر رہا ہے تم بھی وہ کرو۔ روح تمام تر نفسانی اور حیوانی دباؤ کے باوجود بھی مروب نہیں ہوگی، اور بالآخر
ان دونوں پر قابض ہو کر انہیں کامیاب کرا دے گی۔ میں نے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا، رب کیا کر رہا ہے؟ وہ مسکرایا اور بولا، رب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔